وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف درس نمبر 13-18 آیت نمبر 51 سے 54. آج کا موضوع مشرک کون. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 51. ما اشہدتم خلق السماوات والارض. میں نے زمین اور آسمان پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا. ولا خلق انفسہم، نہ ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میرا کام یہ نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. ویوم یقول، اور پھر جس دن ہم ویوم یقول، جس دن ہم انہیں کہیں گے نادو شرکائی، کہ پکارو اب ان ہستیوں کو الذین زعمتم، جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے. فَظَنُّوا، یعنی جب مجرم اس وقت آگ کو دیکھ لیں گے، یعنی روز قیامت دوزخ کو اپنے سامنے دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. سامعین اکرام، سورہ کہف ہے اور توحید کا مضمون ہے. اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، اور اللہ کا راستہ دین اسلام ہے. اللہ کا راستہ رسول کا
راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے، رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے پر چلیں۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ آ جاتا ہے شرک کا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاکم نہ بنائیں، کسی دوسرے کی اطاعت میں زندگی گزار دیں۔ جیسا کہ آیت نمبر 50 میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے نفس و شیطان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور نفس و شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہی ہمارا نفس و شیطان ہی ہمارا معبود ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت کو ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اسلام کی حقیقت کلمہ توحید میں ہے کہ آپ ایک اللہ کو حاکم مان لیں، ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہی کے لیے زندگی گزاریں، یہ توحید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ادھر ادھر گئے تو یہ دراصل شرک ہے، اور یعنی اللہ کو چھوڑ کے اگر کسی اور کو آپ پکاریں گے، وہ آپ کا اپنا یعنی وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، اپنے لیے زندگی گزاریں، اہل و عیال کے لیے زندگی خاص کر دیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں بس یہی میری چھوٹی سی فیملی ہے، بس یہی بچے ہیں، بس میں تو اسی کے لیے جیوں گا۔ لعنت ہے تم پہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تم اپنی فیملی کو تم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی خدمت ایک الگ چیز ہے، اس کو تو کوئی روکتا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ شرک جو ہے، یہاں بھی جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اس میں تمام شرک کا مضمون ہے، اور افسوس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مضمون جب ہم پڑھتے ہیں اور کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھتے ہیں تو بہت ہی ہمیں کتابوں والے ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ اصل تو دیکھیں شرک میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ہمارے مختلف معبود ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارے بہت سے معبود ہیں۔ شرکائی ویوم یقول نادو شرکائی، اب وہ شریک دیکھیں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مشرک دیکھیں شرک کی مختلف اقسام ہیں اور پھر اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مشرکین مکہ اور ہمارا شرک ایک قسم کا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ سے دین ایجاد کر لیا تھا، ہم بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو فرق تو کوئی نہ ہوا۔ اصل مسئلہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اصل تو دین کا اتباع ہے۔ دین کو ہم پیروک نہیں کرتے، دین کی پیروی، دین کے پیچھے ہم نہیں چلتے، ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ وہ انتہائی نرم انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، مشرکوں کے شرک کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب ہندو ہیں، تمام زمانے کے شرک کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی۔ اچھا، اب اللہ کی نہیں مانیں گی تو پھر آپ اپنی کریں گے، اور اس میں آپ اپنی مرضی کریں گے۔ ہم سجدہ حقیقت میں نفس و شیطان کو کرتے ہیں، مسجد میں جا کے زمین پہ ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ وہ سجدہ جو کرنا چاہیے تھا اللہ کو وہ نہیں کرتے، اور بس زمین پہ جا کے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اور وہاں جھوٹ بولتے رہتے ہیں مسجد میں جا کے۔ نماز تمام ہماری جھوٹ پہ مشتمل ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ نماز اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ اور اذان کا پہلا لفظ، اور پھر دوسرا کلمہ، پھر تیسرا لفظ لا اللہ اکبر، اذان کا پہلا 4 مرتبہ، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آخر میں، پھر درمیان میں نماز کی بات، اور پھر آخر میں اللہ اکبر، اور پھر جو ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے، ساری جھوٹ۔
نماز میں آپ کھڑے ہو کے جب یعنی ہاتھ باندھتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو دراصل یہ بہت بڑا جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں۔ اصل میں تو ہم نے اپنے نفس کو بڑا کر لیا ہے، نفس بڑا ہے۔ اللہ کے، دیکھیں یہ بات سمجھنی اتنی مشکل نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے، اپنے یعنی اپنی مرضی کے سامنے ہم کسی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ وہ اللہ ہی کا حکم کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبی کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں آپ کو وہ گھر میں جو دو بیٹھے نا اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، باقی تو ساری زندگی ہماری ایسی ہے۔ زوجین کے حقوق متعین ہیں، بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے جائز کاموں میں، لیکن آپ دیکھ لیں تمام خاتون خانہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کوئی ایک گھر کا مسئلہ تھوڑی ہے، ہر حاکمہ بننا چاہتی ہے بیوی کہ شوہر میری مرضی کے تابع ہو، نہیں تو بس میں نہ بولوں گی نہ پوچھوں گی، نہ کبھی لڑوں گی کبھی گالیاں دوں گی۔ اب یہ مختلف عورتیں ہوتی ہیں، کوئی گالیاں بھی دیتی ہیں، کوئی اپنے شوہروں کو، کوئی لڑتی بھی ہیں۔ اب یہ شوہر کی بات ہوتی ہے، شوہر ظالم ہوگا تو بیوی مغلوب ہو جائے گی، شوہر جی جو ہے گالیاں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، جو سجدہ کرنا تھا، جو جھکنا تھا اللہ کے سامنے، وہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی تو یہ سارا شرک کا مضمون ہے، ہم سب لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ اس کو آپ ریاکاری کہہ لیں، اس کو آپ شرک خفی کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہے ریاکاری۔ کیا ہے؟ زندگی جو کام آپ اللہ کی علاوہ کسی لیے کریں گے تو وہ ریاکاری ہوگی۔ زندگی تو ساری کی ساری ہماری اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مائی لائف اور مائی سٹائل ایک عام جملہ ہے۔ پھر آج 8 مارچ کو جو میلہ لگتا ہے خواتین کا آج کل، میرا جسم میری مرضی، تو یعنی اللہ کی مرضی کہاں گئی؟ آپ کی مرضی ہے تو پھر ہر شخص، دیکھیں مرد ہو یا عورت، ہر شخص اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے زندگی میں، اور یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، یہی شیطان کی عبادت ہے، یہی نفس کی عبادت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے اسی کی، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں نا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادِعُ شُرَكَائِي، بھئی جن کو تم پوجا کرتے تھے ان کو آواز دو، تو وہ تو کوئی حقیقی معبود تھوڑی ہے کہ وہ جواب دیں گے، وہ تو جو جواب کے قابل ہی چیزیں نہیں ہیں۔ اب پیسے کی ہم پوجا کرتے ہیں تو پیسے میں کہاں وہ معبود تھوڑی ہے جو آپ کو جواب دے گا قیامت کے دن۔ بہت سے لوگ وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، لکشمی دیوی تو خیر ہندو کہتے ہیں، لیکن ہم بس دولت ہمارا ایمان بھی ہے، دولت ہمارا مذہب بھی ہے، مال 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 مال، پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو پھر اب جو آیت نمبر 53 ہے، یعنی 51 نمبر آیت میں میں نے بات چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ یعنی شیطان، یعنی جو گمراہ قوتیں ہیں، ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں گمراہوں کے ساتھ میرا کیا واسطہ ہے۔ اب شیطان کا تذکرہ ہے تو شیطان، اس کی ذریت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اس سے دوستی تو لگا رکھی ہے، لیکن یہ تو میں نے تو ان کو زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت ان کو نہیں وہ کیا تھا، بلایا تھا کہ میری مدد کرو، تم نے ان کو اپنا مددگار بنا لیا ہے۔ اور نہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار، حقیقت میں تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے نا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا مددگار میں بنایا نہیں کرتا۔
اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے مدد کا کہا ہے نا، یا مدد کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا۔ اور پھر ایک اور آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ تو انہوں نے مدد مانگی تھی۔ بہرحال یہ میں اللہ کی مدد کا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے کام جو ہے، حقیقی فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کام سارے اللہ ہی کرتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طاقت اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اعزاز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کام لیتا ہے، اپنے دین کی مدد کا کام انسانوں سے لیتا ہے اعزاز کے لیے اور ان کو درجات عطا فرمانے کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خاصی اس میں تفصیل ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کہ دین اسلام کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے، تو انہوں نے، یعنی یہ تو چاہت اللہ کی تھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو پھر انہوں نے رسول کا انتخاب کیا، ان کو کہا کہ جاؤ تم یہ کام کرو۔ تو یہ بدر میں جو ہے کافروں کو قتل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ مٹھی بھر وہ ریت کس نے پھینکی؟ اللہ نے۔ لیکن فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو فاعل حقیقی اللہ ہے۔ پھر جو یہ ہے اللہ کے بندے، پھر اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، ظاہر ہے یہ عالم اسباب ہے اور یہاں تمام کام کرتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر سبب، اب یہ دیکھیں ہماری زمین سے مٹی ہے، اس سے یہ پھل کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ پھر آپ رحم مادر میں نطفہ جب ڈالتا ہے مرد، تو اس کو انسان کون بناتا ہے؟ اللہ۔ دیکھیں ساری کائنات ایسے چل رہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی اللہ ہے، ایک بات۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے یہ مدد کا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار میں نہیں بنایا کرتا۔ بہرحال اس میں مضمون ہے تو، اور پھر یوم یقول نادوا شرکائی، اس پہ میں نے بات کی، ورا المجرمون النار۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ آگ، یہ کون سے مجرموں کی بات ہو رہی ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ یہ آج کا مسلمان جو مجرم ہے اللہ کا، اللہ کو نظر انداز کر کے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے جو من چاہی زندگی گزار رہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہے یہ آیت۔ دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں۔ دھوکہ کیا ہے کہ یہ قرآن کسی اور کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ آپ کتابوں میں دیکھیں تو مختلف اوقات پہ یہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ان آیات کو۔ یعنی میں مطالعہ کرتا ہوں اور میں تو اپنے لیے دیکھتا ہوں مضمون، لیکن وہاں میرے لیے اپنے مضمون اپنے لیے میرے نہیں ملتا۔ اکثر آیاتوں کی جو تشریحات لکھی ہوتی ہیں کتابوں میں، تو میں اپنے لیے مضمون کوئی نہیں پاتا، ادھر ادھر کی باتیں، اور بس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ میں تو دیکھیں، یا تو میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں، یا میں مجرم ہوں یا مومن ہوں یا مسلم ہوں حقیقی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟
یا تو ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں تو آپ اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دو باتیں، یا تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے یا اٹھا ہوا ہے، اور یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سر تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری منزل اللہ ہے، میرا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، میرا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بھی تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ہمارا سر تو باطل کے سامنے جھکا ہوا ہے، باطل ہماری منزل ہے، باطل کی طرف ہم نے رخ بھی پھیر لیا ہے، اور ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات پہ ذرا سوچیں نا۔ میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ میں کوئی علامہ، نہ مفتی، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ القرآن، کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام انسان۔ تو آپ سے تو میں خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو میں قرآن سوچنے کی دعوت۔ آپ مجرم ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کیا چیز ہیں، یہ آپ اپنے متعلق خود فیصلہ لگائیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں حقیقی مسلمان ہوں تو یہ تو جھوٹ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں مومن ہوں تو یہ بھی جھوٹ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میری منزل ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہے، میں اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ سچ تو وہ ہے جو بس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ جھوٹ ہمارا رویہ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس وقت مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں جو آپ کی نظر میں جھوٹ ہے، وہ جھوٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے۔ نماز جھوٹی، روزہ جھوٹا، حج جھوٹا، زکوٰۃ جھوٹی، کلمہ جھوٹا۔ آپ تو کلمے کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کلمہ ہے کیا، کلمے کا مطلب تک نہیں معلوم عوام کو۔ خواص کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ہم عوام سب کتنے 1.5 ارب کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ دین کا مطلب جانتے ہیں، نہ قرآن کی حقیقت جانتے ہیں، نہ نبی کا پیغام جانتے ہیں، نہ نبی کو جانتے ہیں۔ جانتے ہیں بس یہ پیسہ 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 پیسہ، دنیا، پیسہ، عزت، شہرت، یہ وہ، بچے، مال، اولاد، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میرا گھر ہے، اور یہ میری کوٹیاں ہیں۔ بس آپ کے اور کون، آپ کے تو یہی خدا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، برائے نام مسلمانوں، اے مجرموں، تم بھاگ نہیں سکو گے۔ قیامت کے دن تم آگ کو اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ آج ہمارا آگ پہ یقین نہیں ہے، یہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے آج کے مسلمان کا، جو یہ نام کا مسلمان ہے۔ نہ جنت پر یقین ہے اس کا، نہ دوزخ پہ ہے، نہ حشر پہ ہے، نہ دوبارہ زندہ ہونے پہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ خواص کی میں بات نہیں کر رہا، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ لیکن انسان جو ہے بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ انسان، اس کا نام کیا ہے؟ آج کا مسلمان۔ جھگڑا کیا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ مختلف طریقے سے دیکھیں، اللہ ایک تو یہ قرآن کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم نے تو منزل بنا لی ہے دنیا کو، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے، سب کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف۔ یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، ہماری رخ ظاہر کی طرف ہے، ہماری منزل دنیا ہے،
دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جھگڑا کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے جھگڑا کیا ہے؟ اللہ سے ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اب جھگڑے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ دیکھیں، اللہ کے حکم کو جو نہیں مانتے وہ اللہ سے جھگڑے میں مصروف ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اے اللہ تعالیٰ، اب یہ قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت تھی؟ آج کے مسلمان کو تو قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر یہ قرآن آج ہم سے اٹھا لیا جائے ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا۔ طبیعہ ہے کہ جو بھی الفاظ ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو اٹھا لیں۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ قرآن آج ہم سے اٹھا لیا جائے یا اس کا معنی اٹھا لیا جائے، معنی تو خیر ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، لیکن اگر اٹھا لیا جائے ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں کہ ہماری یہ قرآن تو اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہے، یہ قرآن تو طالبان مولا کے لیے ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے طالب ہیں، اللہ کو منزل بنانے والے۔ ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اب قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بڑی دیکھیں، یہ بڑی یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، کوئی تعریف نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، آج قرآن آپ کے نصاب تعلیم میں نہیں ہے۔ آج قرآن کا ہم نہ معنی جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر بات، قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ 1.5 ارب کے مسلمان جو ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ آپ کا قرآن کے ساتھ آپ اپنا سلوک دیکھ لیں، کیا سلوک ہے آپ کا؟ تو زبان حال سے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ہم سمجھ گئے کہ یہ قرآن محض تلاوت کے لیے ہے اور ناظرہ کے لیے ہے، بس ہم اب جٹ گئے، یہ ناظرہ کے مدرسے ہیں اور یہ حفاظ کے مدرسے ہیں اور یہ بس یاد کرو اور اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کی گرامر سیکھو، مدرسوں میں 8 سال گزار دو اس میں، اور جو نکلتا ہے وہ صاحب قرآن نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو بچہ 8 سال درس نظامی پڑھ کر نکلتا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا، وہ آپ کو پتہ ہے۔ ہر فرقے کا اپنا ایک بورڈ ہے اور وہ فرقے ہے۔ مدرسے میں جب بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، پہلے باطل کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ میرا اپنا مطلب جو اندر کا حال میں آپ کو بیان کروں، بچے کو پہلے باطل فرقوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، پھر ان کا ابطال بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ اس کا توڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ بس یہ فرقہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آپ دیکھ لیں، ہر فرقہ دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، مشرک کافر۔ امام کعبہ کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے یہاں پاکستان کے لوگ جاتے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ وہاں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا کہ یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ فاسق کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہے، فاسق کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے لیکن ان کے پیچھے تو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ کتابیں سعودی والے وہ کتابوں کے انبار مفت دیتے رہتے ہیں، اس میں ہمارے بارے میں ہے کہ یہ تو قبر پرست ہیں اور یہ تو شرک ہے اور یہ تو ناجائز ہے اور یہ کفر ہے۔ وہ کتابوں کے تحفے تو وہ کوئی توحید کے پرستار تھوڑی ہیں، وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان کو کافر، وہ ہمیں کافر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض
ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔